یہ تصاویر جو آپ سوشل میڈیا پر ابھی دیکھ رہے ہیں یہ فلسطین یا غزہ کی تصاویر نہیں ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو غیر مسلموں نے مثلا امریکہ یا اسرائیل نے قتل کر ڈالا ہو، بلکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لی گئی وہ تصاویر ہیں کہ جہاں پر ایک مسلمان گروہ نے دوسرے مسلمان گروہ کو فقط اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ان کی دانست میں واجب القتل اور کافر ہیں، اور انہیں کسی میدانی جنگ میں اسلحے کے ساتھ قتل نہیں کیا گیا کہ جہاں پر برابری کی جنگ ہو اور ایک گروہ مارا جائے، بلکہ انہیں خدا کے گھر میں امن اور سلامتی کے گہوارے میں جہاں ماؤں نے اپنے بچوں کو اور عورتوں نے اپنے سہاگ اور اپنے جوان بیٹوں کو اس لیے مسجد میں بھیجا تھا کہ جائیں گے اور جمعے کی نماز ادا کر کر واپس آ جائیں گے، لیکن وہ کیا جانتی تھیں کہ میرے شہر میں میری نسل لوٹنے والوں پتا ہے کس طرح بچہ جوان ہوتا ہے۔ آج اسلام آباد میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں یا امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ میں یہ کہہ کر کچھ لوگوں کو مارا گیا ہے کہ وہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ چند سال قبل حضرت امیر المومنین کو مسجد میں ہی دوران نماز اور سجدے کے وقت قتل کیا تھا۔ اس وقت علی کے قاتل کو ایک خارجی کہہ کر مشہور کر دیا گیا تھا۔ آج یہ فتنہ خوارج اور کلدم تحریکوں کے بانی اور ان کے پیدا کردہ اور تربیت یافتہ لوگ ان شیعوں کو اور علی کے چاہنے والوں کو فقط اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے۔ آج توحید پرستوں نے دوسرے توحید پرستوں کو قتل کر ڈالا ہے۔ اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہے ہیں کہ قتل ہونے والوں کی تعداد 60 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد 170 تک پہنچ گئی ہے، اور وہاں رہنے والے بیان کر رہے ہیں کہ معاملات بالکل درست نہیں ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ میرا سوال اعلیٰ عہدیداران اور ذمہ داران سے یہ ہے کہ جب ہم جیسا عام شہری بھی اسلحہ بے لائسنس لے کر نکلتا ہے نا تو ہمیں 10 جگہ روکا جاتا ہے اور ہم سے 10 مرتبہ پوچھا جاتا ہے کہ کس کا ہے، کہاں جا رہے ہو، کیوں لے کے نکلے ہو۔ لیکن اسلام آباد میں دارالحکومت میں ایک شخص اسلحے سے لیس ہو کر تمام تر گولہ بارود اپنے بدن پہ باندھ کر سڑکوں پر عام طریقے سے گھومتا نظر آ رہا ہے، مگر اسے کوئی ڈیٹیکٹ کرنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جب اسے روکا جاتا ہے تو اس قدر دیر ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ہدف کو پا لیتا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ ہم کب تک جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ ہم کب تک شیعہ جینوسائیڈ کا شکار رہیں گے؟ کیا ہماری ماؤں نے ہمیں یوں ہی جانا ہے تاکہ ہم اپنے سینوں پر ہاتھ ماریں اور لوگ ہمارا قتل عام کرتے جائیں اور ہمیں مار ڈالیں؟ ان میں موجود 8 سے 10 برس کے بچے بھی تھے کہ جنہیں ماؤں نے یہ سوچ کر مسجدوں میں جمعے کی نماز کے لیے بھیجا تھا کہ میرا بیٹا ایک نیک مسلمان بنے گا۔ اس میں وہ تمام تر ملک پاکستان کی خدمت کرنے والے مختلف شعبہ جات میں کوئی ڈاکٹر، کوئی LLB، کوئی وکیل اور کوئی انجینئر بھی تھا، اور کتنے ہی گھر کے کفیل بھی موجود تھے کہ جن کی کفالت پر اور جن کی ذمہ داری پر اور جن کے آسرے پر کتنے گھر چل رہے تھے۔ کون ہے جواب دینے والا؟ ہم کب تک روتے رہیں گے؟ ہم کب تک جنازے اٹھائیں گے؟ کب تک مظاہرے ہوتے رہیں گے؟ کب تک احتجاج ہوتے رہیں گے؟ کب تک ہم سڑکوں پر نکل آتے رہیں گے؟ ہر سال کا تماشا، ہر وقت کا مسئلہ۔ میرا سوال نہ صرف اعلیٰ عہدیداران سے ہے کہ جو غفلت کے باعث یہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ کون کس حال میں کس طرح کی پلاننگز کہاں چل رہی ہے، بلکہ میرا ایک سوال اہل تسنن علماء کرام سے بھی ہے کہ کیا آپ اپنی شعلہ بیان، تقاریر اور خطبات میں فقط اپنے مریدین کو تاریخ اسلام اور فقہ اور کس طرح سے تعصب بازی کی جاتی ہے یہ سب سکھاتے ہیں، یا کبھی اپنے ہی مسلک کے دوسرے علماء کے بارے میں اور ان کے خلاف بھی رائے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ تمام تر اہل تسنن بھی اس وقت شوق میں ہیں اور اس وقت اتنے ہی غمزدہ ہیں جتنے ہم غمزدہ ہیں، لیکن کہاں پر گنجائش ہے، کہاں پہ غلطی ہے، ہم کہاں پر لیک کر رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عام آدمی صحابہ کے خلاف ایک لفظ کہتا ہوا نظر آتا ہے تو اسے توہین کے الزام میں FIR اس پر کر دی جاتی ہے، لیکن اگر ایک جیتا جاگتے مسلمان کو دن دہاڑے مسجد میں حالت نماز میں قتل کر دیا جاتا ہے تو فقط قاتل کی نشاندہی کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ وہ کل عدم تحریکیں جو ایسے لوگوں کو پروان چڑھا رہی ہیں جو کھلم کھلا شیعوں کے خلاف یا اس ملک کے کسی بھی شہری کے خلاف نفرت بازی، تعصب بازی اور بکواسیات اور خرافات پھیلاتے ہوئے نظر آتی ہیں، ان پر FIR کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ایسے مدارس کو بند کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایسے لوگوں کو سٹاپ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایسے لوگوں کو، ایسے درندوں کو، ایسے حیوان لوگوں کو
کیوں آسانی سے اپنے تمام تر مشن کی اور اپنے تمام